السلام علیکم. آپ کی فزیکل باڈی اس قابل ہوتی ہے تب کیفیت بنتی ہے. کتنے دوستوں کو کلر نظر آ رہے ہیں, کتنوں کو کلر نظر نہیں آ رہے. یہ سوال ہی نہیں ہے میرے مراقبے میں. میرے مراقبے میں یہ بات ہے کہ کیا صرف آپ کا آنکھیں بند کرنے کو دل کرتا ہے, کیا آپ کو سکون آ رہا ہے. دیٹ از آل. وہ سکون آنا آنکھیں بند کر کر اپنے اندر کھونے کا نام ہی اصل مراقبہ ہے. جیسا کہ اوپر جناب رومی کی بات لکھی ہوئی ہے کہ تمہیں کہیں نہیں جانا, تمہیں اپنے اندر کے سفر کرنا ہے. اب سلو آپ اپنے اندر کا سفر کر رہے ہیں. جب آپ اپنے اندر کا سفر کر رہے ہیں تو جو آپ کے اندر ہے وہ آپ پہ ظاہر ہونا ہے. وہ ظاہر, وہ اصل انرجی, وہ مومنٹس جو اصل انرجی کی ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں. اب جب یہ جسم اس قابل ہو چکا ہوتا ہے تبھی آپ کے مٹی کے جسم سے روشنی کا جسم الگ ہوتا ہے. لیکن جب روشنی کا جسم شروع میں الگ ہوتا ہے تو اس کو اپنی طاقت کا پتہ نہیں ہوتا. اصل میں جب آگے جا کے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ مٹی کے جسم سے جو ہمارا روشنی کا جسم ہے اس کی طاقت 47,000 گنا تیز ہے. لیکن یہ بھی شروع میں. جب ہم مزید آگے جا کے سمجھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ بیسکلی یہ طاقت 1,00,000 گنا زیادہ تیز ہے مٹی کے جسم سے. یعنی جتنی دیر میں مٹی کا جسم ایک قدم اٹھائے گا تو روشنی کا جسم 1,00,000 قدم اٹھائے گا. اور یہاں پر بھی کچھ 47,000 لکھتے ہیں اور کچھ 30,000, کچھ 65,000. وہ جہاں تک ان کی اپنی پرواز ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں ویسے ہی. جیسے ایسے سمجھیے کہ جیسے شروع میں چھوٹا بچہ چلنا سیکھتا ہے, ایسے جب روشنی کا جسم الگ ہوتا ہے تو وہ بھی چلنا سیکھتا ہے, اڑنا سیکھتا ہے, سمجھتا ہے. تو اس کو کچھ ٹائم لگتا ہے اور پھر جا کر اس کو اپنی انرجی کی سمجھ آتی ہے کہ میں بیسکلی کتنی انرجی رکھتا ہوں یا میں بیسکلی کیا ہوں. مرشد ساتھ ساتھ ہوتا ہے اور آپ کی مدد کرتا رہتا ہے, آپ کو سمجھاتا رہتا ہے. اب جب روشنی کا جسم موو کرتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ میری تو بڑی سپیڈ تیز ہے, میں بڑا ایک کمال چیز ہوں. اب یہ شعوری طور پر آپ کا یہ جو مٹی کا کانشیس ہے یہ ٹوٹے گا نہیں. ابھی آپ پہ جو عارضی موت طاری ہوتی ہے اس کو آپ نے ون کر لینا ہے. یعنی آپ لیٹیں گے تو صحیح لیکن شعوری طور پر لیٹے ہوں گے. ڈیٹا آپ کو آ رہا ہوگا اور بڑے پرسکون طریقے سے آپ لیٹے ہوں گے. اس سے آپ پریشان نہ ہو کہ آپ کو نیند نہیں آئے گی. اب فزیکل باڈی اپنا کام کرتی ہے, انرجی باڈی اپنا کام کرتی ہے, اس میں ان کو کوئی فرق نہیں ہے. کہ جب میں پیوریفائی کروں گا سیکنڈ کلاس کے اندر, ان کو پہلے بیلنس اور ان کو روشن کروں گا, پہلے ان کے کنیکشن یعنی چکراز کو اور پھر ان کے پرتوں کو, تو آپ ان باتوں کو کافی سمجھ جائیں گے. اور پھر جب یہ آگے موومنٹ ہوں گی آپ دیکھتے جائیے گا ان کو. تو جب اب روشنی کا جسم مزید سمجھا, اس کو پتہ لگا کہ اتنی تیزی میں ایسے ہوتا ہے, تو آپ اس وقت تھوڑا سا تنہائی میں چلے جاتے ہیں. ابھی جیسے آپ کسی کے سامنے مراقبہ کرتے ہیں تو پھر آپ کسی کے سامنے مراقبہ نہیں کرتے, صرف ٹیچر کے سامنے مراقبہ کرتے ہیں. یہ ہماری کلاس الگ ہوگی اور اس وقت آپ کو شعور آ چکا ہوگا, بڑے ہو چکے ہوں گے. ابھی تو دیکھیں نا, ابھی تو بس اب بچے ہیں, بس آپ کی اتنی مہربانی جتنا آپ کر لیتے ہیں بڑی اتنا ہی کافی ہے. ابھی تو آپ کو کافی سمجھ آ جاتی ہے جب یہ روشنی کا جسم الگ ہوتا ہے تو پھر آپ الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ابھی کتنے بندوں کو ڈر و خوف لگتا ہے, پھر ڈر و خوف نہیں لگتا ہے, پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ میں اصل میں ہوں کیا. اب جب روشنی کا جسم اس سے نیچے نہیں, کہیں کوئی ہے ہی نہیں عالم, اوپر کی طرف موو کرتا ہے, عالم جبروت میں جا کر حدود عیون کے اندر سے کچھ چیز پیتا ہے, تو بیسکلی پھر اب وہاں پر جب شروع میں مٹی کے جسم کی جو نفی ہوئی اور روشنی کے جسم کا ہمیں ثبات ملا. یہ جو کہتے ہیں نا نفی ثبات دا پانی ملیا. کسی پوچھنا کیا جی اپنی ذات کی نفی کیا ہے جی, کوئی نہیں پتا. اچھا کیا کرنا جی, کھانا پینا نہیں, اچھا فٹے منہ بیٹھے رہتے. یعنی یہ اٹکلیں بنائی ہیں لوگوں نے, ایسی اپنے پاس سے گپیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ شعور کی ساری باتیں ہیں. اب جب مٹی کا جسم الگ ہوا تو اب جو پہلا لطیفہ نفس تھا اس کی مومنٹ رک گئی اور لطیفہ نصرت کی مومنٹ شروع ہوئی. اب لطیفہ مومنٹ بھی اندر چھپ گیا عالم ملکوت میں جا کر, پھر اس سے اوپر جا کر اگلا پرت بھی اندر چھپ گیا. تو عالم جبروت پر جب آپ ایک مخصوص چیز حدود یون سے پیتے ہیں, یہ الف سے ہے, الف عین یوا یور نون. یہ الف سے مراد کو خاص چیز ہے اور عیون ایک نظر کو کہتے ہیں, ایک حد بندی کو کہتے ہیں. اب وہاں پر اب روشنی کے جسم سے نور کا جسم الگ ہوتا ہے, لیکن ایسے سمجھیے
کہ انرجی بالکل سیم رہتی ہے، ڈیٹا کہیں سے ٹوٹتا نہیں ہے، وہ جو نور کا دھاگا ہے وہ مسلسل قائم رہتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کہیں ایک جگہ ہی بس ٹوٹ گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے، کوئی وائرلیس سسٹم نہیں ہے، رہے گا. ابھی بھی آپ جب نکلتے ہیں تو نورانی دھاگے ایسے ہی سب کے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ آپ کو عارضی موت آری ہوئی ہوتی تو آپ کو اس کا ابھی پتہ نہیں چلتا. خیر، جب آپ اوپر جاتے ہیں تو وہاں پر جب وہ نور کا جسم لگ ہوتا ہے تو وہاں پر آپ کا روشنی کا جسم رک جاتا ہے، نور کا جسم ایکٹیو ہوتا ہے. اب وہاں جو آپ کا روشنی کا جسم ہے اس کی نفی ہو گئی ہے، اور آپ کا جو نور کا جسم ہے اس کا اثبات ہو گیا ہے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب نور کا جسم مزید اوپر کی طرف موو کرتا ہے تو ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ جہاں نور کا جسم رک جاتا ہے، نور کے جسم کی نفی ہو گئی، روح جو حقیقت میں روح تھی عالم وحدیت سے پہلے وہاں پتہ لگتا ہے روح کو کہ میں یہ ہوں روح. اب روح اپنے مین سورس میں جب جاتی ہے تو وہاں روح سارے کانشیس کھو دیتی ہے. اب وہاں پورا سمجھتی ہے روحی کے اندر، اور اس کو ایک قوالی ہے نی میں جانا جوگی دے نال، اس میں یہ دو فکروں میں بڑا اچھا بتایا گیا ہے. آپ اپنے ملنے کی تدبیر بنائی جاتی ہے اور اپنے بچھڑنے کی تقریر سنائی جاتی ہے. اب جب روحی میں جاتی ہے وہاں بیسکلی وہ سارا اس ڈیٹے کو سمجھتی ہے کہ جب کچھ نہ تھا تب کیا تھا، کیوں تھا، کیسے تھا، پھر یہ ساری کائنات کیسے بنی، کیوں بنی، کیا معاملات ہوئے، کیا اس کی حقیقت ہے، یہ سارا کچھ سمجھتی ہے. لیکن اب آپ کا جو مٹی کا جسم ہے وہ بھی ان شعوروں کو سمجھ رہا ہوتا ہے، آپ کا روشنی کا جسم ان کو سمجھ رہا ہوتا ہے، آپ کا نور کا جسم ان کو سمجھ رہا ہوتا ہے، روح بھی سمجھ رہی ہوتی ہے. یعنی اپنا کانشیس تو کھو دیتی ہے لیکن سمجھ رہی ہوتی ہے. اب روحی جب مین سورس میں اس نور میں چلی جاتی ہے، اب وہاں پر ہر چیز کی نفی ہو گئی، اسے کہتے ہیں فنا فی اللہ. اور وہیں پر جب ہر چیز کی نفی ہوئی ہے تو وہاں پر بقا باللہ ہو گیا. ہمیں سمجھ آ گئی کہ جب کچھ نہ تھا تب اللہ پاک تھے. ہم سمجھتے ہیں سارا کچھ. تو جو دن ہے یہ کوئی ایسا تو نہیں نہ ہوتا کہ جب ایسا آپ کے ساتھ منزل ہوگی تو آپ کو چوراہے پہ بیٹھ کے ایسا کوئی تماشا کر رہے ہوں گے. ایسا نہیں ہوتا. آپ کے جسم اس قابل ہو چکے ہوتے ہیں. میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم ڈائریکٹ سورج سے بھی انرجیوں سے یہ جو پھل چھل پکتے ہیں لے سکتے ہیں، لیکن ان کا ہمارے جسم پر اثر ہوتا ہے. اب وہاں پر جو سمجھنا ہے وہ انسان کی اپنی کیپیسٹی پر ہوتا ہے. اور جب آپ یہ نکلتے ہیں تو جی بالکل آپ کو اپنے مٹی جسم کو چھوڑنا پڑتا ہے اتنا عرصہ کے لیے جتنی عرصے آپ وہاں پر رہتے ہیں. اس سے پہلے وقتاً فوقتاً آپ ان عالمین میں جاتے ہیں. عالمین کو ایسا گھر نہ سمجھیے، یہ تو ابھی آپ نے پوری زمین نہیں پھری تو یہ اتنے ستارے بنے ہوئے ہیں، اتنے ان کے سیارے ہیں، کتنی دنیائیں ہیں. اللہ نے اپنے آپ کو رب العالمین کہا ہے تو عالمین کا وہ رب ہے. اتنا سارا کچھ آپ دیکھتے ہیں. آپ اپنے آپ کو ابھی آپ عالم کو سمجھے ہی نہیں ہیں. ابھی تو آپ نے کبھی سٹار کو دیکھ کے غور ہی نہیں کیا کہ اتنے بڑے سٹار اللہ پاک نے بنائے ہیں تو کیوں بنائے ہیں، ان میں ہو کیا رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. ابھی تو سمجھے کچھ نہیں ہے. تو جب ایسی کیفیت ہوگی تو آپ پریشان نہ ہوئیے. وہ اس وقت آپ اس قابل ہو چکے ہوں گے. ایسے سمجھیے کہ جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو اب بھائی آپ کو ماں باپ کی ضرورت نہیں رہتی. آپ کسی ہاسٹل میں رہتے ہیں اور تسلی سے رہتے ہیں، یا ابھی آپ جو لوگ شادی شدہ ہو اپنے ماں باپ سے الگ رہ رہے ہو تو آپ رہ رہے ہو نا. تو کبھی آپ رہتے تھے جب چھوٹے تھے ماں باپ کے سے الگ رہتے تھے کبھی. تو یہ ایسی کیفیت نہیں ہے کہ وہ کوئی یکدم آپ کے ساتھ کوئی کیفیت ہو جانی ہے کہ آپ وہ سڑک کے اندر ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں اور وہیں سے آپ کا اوپر روشنی کے جسم میں نکل جانا ہے. ایسا نہیں ہوتا. اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ سارا ورک ہوتا ہے. آپ اس قابل ہوتے جاتے ہیں. تو جب ایسا ہوتا ہے تو انسان چھٹی لے سکتا ہے. اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اب میں نے جانا ہے تو اس کو سارا پتہ ہوتا ہے، یا اس کو بلاوا آتا ہے یا اس کو مجھ سے سمجھاتا ہے کہ اب ہماری بیٹا آپ کی منزل اوپر ہے، آپ نے جانا ہے. تو بیسکلی وہ مخصوص دن جو ہوتے ہیں یا مخصوص ایام جو ہیں اس میں آپ ایک الگ تھلگ روم میں یا کہیں پر بھی آپ جب بیٹھتے ہیں تو بالکل، لیکن آپ کو مٹی کے جسم کو ہوتا کچھ نہیں ہے. روحانی پاورز مدد کرتی ہیں. آپ صورت رات پڑھیے تو صحیح، اس میں لکھا ہے کہ آپ کی حفاظت کے لیے بدلی والے فرشتے ہیں. پرابلم تو یہ ہے کہ وہاں تو آپ نے جانا ہی نہیں نا. آپ کو تو الجھایا گیا قصے کہانیوں میں.
असल किताब तो आपने पढ़नी नहीं, अगर पढ़नी भी है तो बस उसमें वही वो अपनी ही बस गल रखनी है, इन्नी बारी जिक्र आ गया तो इन्नी बारी जिक्र आ गया, बाकी जिक्र जो अल्लाह पाक ने किए वो उनका भी तो मकसद है, तो जिक्र किए है ना, ये भी तो बात समझनी चाहिए ना। तो आप जनाब फिक्र ना करें, वो आपकी इस दुनिया के ही कम से कम 48 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 13 दिन हैं, आपका मट्टी का जिस्म कायम रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हिफाजत होती है। और आप ऐसे ही नहीं उधर भाग जाते, उससे पहले बहुत प्रोग्राम बनता है, आपको बार बार एक्सरसाइजें करवाई जाती हैं, आपको परवान चढ़ाया जाता है, आपको मूवमेंट्स दिखाई जाती हैं। तो वो जो जब आपका रोशनी के जिस्म से नूर का जिस्म अलग होता है तो उसकी जो अपनी ताकत है वो उस सही तौर पर रोशनी के जिस्म से 1 लाख गुना ज़्यादा तेज़ है। यानी मट्टी के जिस्म से 1 लाख ज़रब 1 लाख की पावर से आप मूव कर सकते हैं विद इन टाइम, जब आप वो समझते हैं सारा कुछ। तो वहाँ से आप तमाम डेटा लेकर वापस आते हैं, और जब आप वापस आते हैं तो जब आप आलमीन में से गुज़रते हैं, बड़ा अच्छा इस्तकबाल होता है, सारा कुछ मामलात होते हैं, रूहानी तौर पर ये सारी कैफियत होती हैं। जब आप अपने मट्टी के जिस्म में वापस आते हैं तो यहाँ आपको एक मुआहदा करना होता है, और जब आप वापस आते हैं तो इतनी एनर्जी होती है कि शुरू में आपको मट्टी के जिस्म उस एनर्जी को बर्दाश्त नहीं करता, आपके बाल जो है वो कुछ देर के लिए जड़ सकते हैं, विद इन टाइम फिर वो आस्ता रिकवरिंग होते हैं। लेकिन अब तमाम डेटा जो है वो कायम रहता है, उसमें किसी किस्म का आप भूलते नहीं हैं, अभी आपको सारा याद रहेगा, परेशान ना होइए। जब आपको ऐसी कैफियत होगी, अल्लाह आपको ऐसी कैफियत करे तो परेशान ना हो, तो आप बड़े इस काबिल हो चुके होंगे कि आप अलग थलग रह सकेंगे और कोई इशू नहीं होगा। उम्मीद है जो आपकी समझ आ गई होगी, नहीं समझ आई तो दोबारा पूछ सकते हैं।